تعالیٰ کے راستے میں قبول کرو اور یہی کل تمہارے نامۂ اعمال کے اندر تولا جائے گا۔ اور پھر ایک اور اہم اور بنیادی مسئلہ جو لوگوں کے ذہن میں اکثر پایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے اوپر 7 قربانیاں شاید واجب ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنی 7 قربانیاں پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم سے اب قربانی ثابت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے یہ ہر سال صاحب نصاب آدمی کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ ہر سال اگر 7 قربانیاں کر دیں، 8 کر دیں یا 10 کر دیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو تمہیں چاہیے کہ قربانی کے جانور کے قریب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سے جب اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے قربانی کے جانور کے قریب قربانی والے دن کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے قربانی کے جانور کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا یا اس کے قریب کھڑا نہیں ہوا تو شاید میری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، اگر اس کو موقع میسر ہے تو اپنی قربانی کے جانور کے قریب کھڑا ہو جائے جب وہ ذبح ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ اس جانور کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بھی اتنا خیال کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، کیسا ظلم و ستم کا بازار گرم ہے ہمارے ملک میں، کیسا مسلمانوں کا لہو بہہ رہا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں سوچ رہا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرتے ہوئے تم زیادہ پانی بھی نہ گراؤ، اس لیے کہ زیادہ پانی گرانا یہ انصراف کے اندر آتا ہے اور میرا طریقہ نہیں ہے۔ وہ شریعت کے جو وضو کرتے ہوئے زیادہ پانی گرانے سے منع کرے وہ خون بہانے کی کہاں اجازت دے سکتی ہے؟ آج مسلمانوں پر کیسے خون بہایا جا رہا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں سوچ رہا۔ ادھر کشمیر کی طرف دیکھیں، مظلوم مسلمان بیٹیاں روزانہ وہ پکارتی ہیں اور اپنے گھر میں اپنے والدین سے پوچھتی ہیں کہ وہ محمد بن قاسم کب آئے گا، ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج مسلمان صرف یہاں بیٹھ کر زبانی دعوے خرچ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی عملی کام نہیں کیا جا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک کام تو ہمارے یہ بنتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں اور ہم عملی طور پر ان کے لیے کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب کرے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا